سعودی عرب کی مثال ہے, یو اے ای گلف, یہ کمیونزم نہیں ہے یہاں پہ, لیکن یہاں بادشاہتے ہیں, اس کی ہم بات الگ کریں گے. لیکن جہاں پر یہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ ڈکٹیٹرشپس انہوں نے بنائی ہیں, وہاں پر بھی پورا نظام ایک سیاسی جماعت چلاتی ہے, ایک فرد نہیں چلاتا, وہاں پہ کمیونسٹ پارٹیز ہیں جو اس نظام کو چلاتی ہیں. اور وہاں پر بھی لیکن ان کے پیچھے بھی وہی بینکنگ سسٹم ہے جو عرض کیا, کیونکہ وہ انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کے ساتھ تو وہ بھی کنیکٹڈ ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کی اجازت ہے کیپٹلسٹ میں, وہاں پہ نہیں ہے, وہاں سب کو اسٹیٹ کنٹرول میں, یہاں انڈیویجول پراپرٹی ہے. مگر بنیادی طور پہ ان کی اصلیت وہی ہے. پوری دنیا میں اگر آپ ظلم و ستم دیکھیں جو کمیونسٹ سسٹم نے نافذ کیے ہیں, اس کی مثال چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ظلم سے کم نہیں ہے. کم از 15 لاکھ افراد افغانستان میں روس نے شہید کیے. پوری سینٹرل ایشیا کے اندر جو پچھلے 200 سال سے جن کی تباہی مچاتے ہیں, وہ تو چلے زار کے زمانے میں تھا, لیکن سوویت اسٹالن نے خود بذات خود روس کے اندر 1-2 کروڑ انسان تو روس کے اندر اسٹالن نے اور لینن نے اور ان کے بعد والے لوگوں نے مارے. چین کے اندر بھی بذات خود جو کچھ ظلم و ستم یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے, بتاتے نہیں, میڈیا میں باہر نہیں آتا, لیکن اس کے باوجود کم از کم ایک مضبوط نظام ہوتا ہے, کم از کم ایک سینٹرل کنٹرول ہوتا ہے, ایک پارٹی, ایک حکومت ہوتی ہے, گو کہ افراد کی انڈیویجول فریڈم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. چائنا میں ایسا ظلم ہے کہ اگر دوسرا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو بچے کو مار دیتے ہیں, they actually kill the child. بالکل ظلم شدت, استغفر اللہ العظیم. یعنی اور اسی طریقے سے جس طرح یہ اپنے لوگوں کو مارتے ہیں, جس طرح اپنے لوگوں کو لٹرلی انسان کو انسان نہیں سمجھتے, فیملیز میں سے بچے نکال کے لے جاتے ہیں, ہر کوئی کوئی انسانیت پریکٹیکلی اس کمیونسٹ معاشرے میں نہیں ہے. پریکٹیکلی کوئی انسانیت نہیں ہے, سب کچھ اسٹیٹ کا ہے. آپ کی اپنی ذاتی خواہشات, پبلک پراپرٹی, پرائیویٹ پراپرٹی, اب وہ آہستہ آہستہ کیپٹلزم کی طرف تو جا رہے ہیں, لیکن روحانیت کی اساس ان میں نہیں ہے. There's no spirituality in communist system also, چاہے وہ رشیا کا ہو چاہے وہ ان کا سسٹم ہو. رشیا بھی اب کیپٹلزم کی طرف جا رہا ہے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں نظام دنیا نے بہت اچھی طریقے سے دیکھ لیے ہیں. We have seen these two systems. انہوں نے جو باقی دنیا کے ساتھ کیا ہے ہم نے وہ بھی دیکھ لیا. یعنی اگر کوئی شخص اس کے بعد یہ emphasize کرے کہ نہیں یہ دنیا کے لیے ڈیموکریسی بہت اچھا سسٹم ہے, تو اس سے بڑا جاہل اور کوئی نہیں ہوگا. کوئی کہے کہ کمیونزم بہت اچھا, کمیونزم جو کولیپس ہی ہو چکا ہے, کمیونزم از گون آلریڈی. ایگزیکٹلی دونوں ایک ہی سسٹم, ایک ہی سسٹم کی دو شکلیں, ایک ہی سسٹم کے دو مختلف نام ہیں. جو بادشاہتیں قائم ہیں یہاں پہ, جو سعودی عرب سے لے کے یو اے ای وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں, دنیا میں اور کسی جگہ پہ ایسا بادشاہتیں اس طرح کی قائم نہیں ہے. یہاں پر مطلق العنان حکمران ایک ہوتا ہے, جو بادشاہ نے کہہ دیا وہی قانون بن گیا. دیر از نو. لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان بادشاہتوں کے ساتھ کہ ایک سسٹم انہوں نے کیپٹلسٹ رکھا ہے, یعنی کھلی مارکیٹ ہے, فری مارکیٹ ہے, آپ اس کے اندر تجارت کر سکتے ہیں, کمیونزم نہیں ہے ایسا. مگر اگر بادشاہ ظالم ہے تو پھر پورا نظام ظالم ہو جاتا ہے, اگر بادشاہ اچھا ہے تو پورا نظام ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں یہ ڈیپینڈنس ہوتی ہے, یہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ بادشاہ کسی قانون کے تحت نہیں ہے, بادشاہ کی جو مرضی ہے وہ کرے گا. تو اچھا انسان آ گیا تو اچھا سسٹم بنا لے گا, برا انسان آ گیا تو برا سسٹم بنا لے گا. اور یہ ہیریڈیٹری ہوتا ہے بھائی سے, جس طرح سعودی عرب میں آپ دیکھیے کہ شاہ عبد العزیز کے بعد مختلف ان کے بیٹے ہی آ رہے ہیں. ابھی تک فرسٹ جنریشن جو ہے اس کے بیٹوں کے بیٹے وہی آتے چلے جا رہے ہیں, اور ابھی تک سیکنڈ جنریشن کی باری نہیں آئی ہے. شاہ عبد العزیز کے بیٹے یہ سب چیز چل رہے ہیں, ایک بھائی سے دوسرا بھائی سے تیسرا بھائی کی طرف بات جاتی ہے, کوئی اچھا آ جاتا ہے کوئی برا آ جاتا ہے, جو بھی آتا ہے سسٹم ان کا ویسے ہی چلتا ہے جیسے ہے. لیکن انسانیت کی تاریخ میں اگر آپ انسان کی تاریخ دیکھیے 10,000 سال کی, تو جو سسٹم سب سے زیادہ چلا ہے وہ بادشاہتوں کا ہی ہے. یعنی آپ سلیمان علیہ السلام میں بھی ریکارڈڈ ہسٹری بھی آپ دیکھیے تو قرآن نے جو سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو کم از کم 7-8 ہزار سال پہلے کی بات ہے. اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں پورے جو میڈیول ایج ہے یورپ کا, اس میں بھی بادشاہتیں چلتی رہی ہیں, مسلمانوں بھی سلطان اور بادشاہ چلتے رہے. جو خلافت کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل مختلف ہے انسانوں سے, جس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. مگر کمپیرزن آپ کو یہ دینا ہے کہ یہ 3 سسٹم جو دنیا میں چل رہے ہیں, ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ اینڈ کنگشپ, ہسٹری سے لے کے آج تک پورے زمانے میں ڈیموکریسی تو کبھی بھی نہیں تھی. ڈیموکریسی تو شروع ہوئی ہے فرینچ ریولوشن کے بعد. ڈکٹیٹرشپ پریکٹیکلی جس قسم کی یہ کمیونسٹ پارٹی ڈکٹیٹرشپ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد, بادشاہتیں 6000 سال سے چلی آ رہی ہیں. مگر اسلام کا جو کانسیپٹ آف خلافت ہے وہ ان تینوں سے مختلف ہے. اٹس ایبسولوٹلی ڈفرنٹ. یہاں پہ ہم تھوڑا سا کوٹ دینا چاہیں گے. وی وڈ لائک ٹو گیو سرٹن کوٹیشنز. نیپولین بوناپارٹ کو یہ ظالم بادشاہ کہتے ہیں, بڑا اس بیچارے کے ساتھ ظلم کیا. اور نیپولین بوناپارٹ فرینچ ریولوشن کے بعد آیا تھا. نہیں, فرینچ ریولوشن جو فریٹرنیٹی, لبرٹی, ایکوالٹی یعنی ڈیموکریسی کی بنیاد اس نے رکھی, وہ فیل ہو گئی. اس کے بعد بوناپارٹ دوبارہ واپس آ گیا. تو بوناپارٹ کیا کہتا ہے, ذرا ہوش سے سنیے گا, یعنی انسان کے طبق روشن کر دے یہ اسٹیٹمنٹ بوناپارٹ کا. وہ کہتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب میں تمام ممالک سے عقل مند اور پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کروں گا اور قرآن کے اصولوں پر مبنی ایک حکومت قائم کروں گا جو واحد سچی حکومت ہوگی جو لوگوں کو حقیقی خوشی دے سکے گی. قرآن کے اوپر مبنی ایک حکومت قائم کروں گا پوری دنیا کے بہترین افراد کو جمع کر کے. Now this is the wisdom of Islam. اسلام ہجوم آبادی میں سے لوگ سلیکٹ نہیں کرتا, فائنسٹ لوگ نکالتا ہے.
کریم، اس کریم کو حکومت دی جاتی ہے. اب یہ نہ ڈیموکریسی میں ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ میں، نہ بادشاہتوں میں، یہ خلافت میں. اور ذرا ہوش سے سنیے گا دوبارہ دوسرا سٹیٹمنٹ. امیجن کریں بوناپارٹ جب کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. بوناپارٹ اسلام سے بڑا قریب تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ شاید اس نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا آخر میں. اسی لیے اس کو ذلیل کرتے ہیں. یہ بالکل اس نے ٹیپو سلطان سے قریبی تعلقات بنائے تھے. ٹیپو سلطان کے ساتھ مل کے اس نے گرینڈ ملٹری ایکسس بنایا تھا، اور وہ پوری دنیا میں ایک مسلم اور فرینچ الائنس بنانا چاہتا تھا انگریزوں کے خلاف، اس وقت کے کیپٹل سسٹم کے خلاف. تو بوناپارٹ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کے اصولوں پر مبنی، قرآن کے اصولوں پر مبنی. یہ ان کی کتاب یعنی بوناپارٹ ایٹ اسلام میں اس نے کامنٹ لکھے ہیں. اس نے یہ پورا کامنٹ ریکارڈڈ ہے. اچھا، جارج برنارڈ شاہ اپنی کتاب جینوئن اسلام میں کہتا ہے، اس نے جینوئن اسلام، برنارڈ شاہ از ون آف دی بگیسٹ تھنکرز آف یورپ، وہ کہتا یہ کہ اگر کسی مذہب کو آئندہ 100 سالوں میں برطانیہ اور یورپ پر حکومت کرنے کا موقع ملا تو وہ مذہب اسلام ہوگا. ذرا آپ سنیے گا غور سے. میرا ایمان ہے، برنارڈ شاہ سیئنگ دس، کہ اگر ان شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح انسان جدید دنیا کی آمریت اختیار کرتے، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کا کوئی شخص جدید دنیا کا ڈکٹیٹر ہو، صحیح، تو وہ انتہائی ضروری امن اور خوشی حاصل کر کے اس دنیا کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب اسلام کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کل کے یورپ کے لیے بھی قابل قبول ہوگا، جیسا کہ یہ آج کے یورپ کے لیے قابل قبول ہونا شروع ہو گیا ہے. دس از جارج برنارڈ شاہ. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کا کوئی شخص دنیا کی ڈکٹیٹرشپ اختیار کر لے، یعنی وہ ڈکٹیٹرشپ کو تو ایکسپٹ کر رہا ہے برنارڈ شاہ، مگر کہہ رہا ہے کہ ڈکٹیٹر حضور کی طرح ہونا چاہیے، بالکل جن کی مرضی چلے. اگر اس جیسا بادشاہ ہے، اس جیسے کوئی حکمران ہے، تو پھر دنیا میں خیر ہی خیر ہے. دیکھیے یہاں پر ہم ایگزیکٹ ڈفرنس دیں گے کہ علامہ اقبال نے بادشاہت کو ریجیکٹ کیا. علامہ اقبال نے کہا کہ جو ملوکیت ہے، یہ بادشاہت ہے، اسلام کے روح کے عین خلاف ہے، اس کو تو بالکل ریجیکٹ کیا. ڈیموکریسی کو رد کیا کہ یہ ڈیموکریسی تو بالکل ہی ظلم اور استبداد کا دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے. انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو ریجیکٹ کیا کہ چنگیزی کو تو ہم قبول ہی نہیں کر سکتے. اقبال نے اس کے کانسیپٹ میں جو کانسیپٹ دیے، جس کو وہ اسپرچول ڈیموکریسی کہتے ہیں یا بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. اور یہ دو تصورات ہیں کہ جو اصل میں خلافت کی روح ہے. اقبال نے نام جدید اصطلاحیں استعمال کی ہیں. دا کانسیپٹ از خلافت، یہ کانسیپٹ از بیناولنٹ. اسپرچول ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ آپ اگر الیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ الیکٹ کریں جو پاکستان کے آرٹیکل 63 64 کے مطابق معاشرے کے خوبصورت ترین متقی ترین لوگ ہوں. پھر آپ جمہوریت چلائیے، جمہوریت ٹھیک چلے گی. ایسے جس طریقے سے آج ہوتا ہے ایسے کریں گے تو تباہی. اور اگر آپ ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتے ہیں تو ایسا ڈکٹیٹر جیسے جارج برنارڈ شاہ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا کوئی شخص اگر دنیا کی ڈکٹیٹرشپ اختیار کر لے گا تو پوری دنیا میں امن آئے گا. سو نہ ڈکٹیٹرشپ بری ہے، نہ ڈیموکریسی بری ہے. ڈیموکریسی اگر اسپرچول ڈیموکریسی ہو اور ڈکٹیٹرشپ اگر بیناولنٹ ہو اور ان دونوں کو جوڑ دیں، اس کا نام خلافت ہے، جو ہم اگلے پروگرام میں جس کے ایٹریبیوٹس انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو زید صاحب. آج کے پروگرام میں ویورز براس ٹیکس کی آئی وڈ سے رادر ویری اسپیشل ایپیسوڈ، کچھ کوٹیشنز جو آپ نے کوٹ کی دے ور ویری انٹرسٹنگ. زید صاحب تھینک یو ویری مچ فار دیٹ ونس اگین. ویورز یہیں پہ براس ٹیکس کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے. ہم نے یہاں پر ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی اور ساتھ ساتھ ڈائنیسٹیز کا بھی جو فرق تھا وہ ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی، اور تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان تینوں نظاموں کے پیچھے کون لوگ ہیں اور ان کا کیا ایجنڈا ہے. اسپیسیفکلی پاکستان کے اندر بھی ڈیموکریسی کے اوپر ہم نے یہاں پہ بات کی. لیکن جیسا کہ زید صاحب نے کہا کہ خلافت راشدہ کے حوالے سے چونکہ یہ سلسلہ جاری ہے، اس میں مزید ہم گفتگو کریں گے لیکن براس ٹیکس کی آنے والی ایپیسوڈز میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. This program was brought to you in association with Riwayat Masala. اب کھانوں کو ملے